اسٹارٹنگ سین میں اسکول ہاسٹل میں ایک چھوٹا لڑکا اپنے سے بڑے لڑکے کو پیٹتا ہے، لیکن موقع پر سیکیورٹی گارڈ آتا ہے اور دونوں کو لڑائی کرنے سے منع کرتا ہے۔ پھر اس بچے کی ماں آتی ہے اور اسے لڑائی کرنے کی وجہ پوچھتی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اس نے تم کو گالی دی، اس وجہ سے میں نے اس کو مارا۔ ماں لیری اپنے بیٹے ایڈونس کو اپنے ساتھ گھر لے کر آتی ہے۔ کافی سال گزرتے ہیں اور ایڈونس بڑا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں ایڈونس رنگ میں فائٹ لڑتا ہے اور بہت آسانی سے اپنے مخالف کو پہلے راؤنڈ میں ہراتا ہے۔ ایڈونس فرسٹ ٹائم آفس میں بھی کام کرتا ہے اور اس کی پروموشن بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی ترقی سے خوش نہیں ہوتا، لیکن یہ جاب سے ریزائن کرتا ہے۔ شام کو جب یہ گھر آتا ہے تو اس کی ماں اس کی پروموشن پر خوش ہوتی ہے، لیکن اس نے اپنی ماں کو جاب چھوڑنے کا نہیں بتایا ہوتا۔ ایڈونس کو باکسر بننے کا جنون ہے اور رات کے ٹائم یہ یوٹیوب پر باکسنگ فائٹ دیکھ کر پریکٹس کرتا ہے۔ صبح یہ اپولو باکسنگ کلب آتا ہے اور ٹرینر کو پیسوں کا لالچ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے ٹرین کرو گے، لیکن ٹرینر نہیں مانتا اور اس کو کہتا ہے کہ دیکھو اس کھیل میں جان بھی جا سکتی ہے جس طرح تمہارے فادر کی موت ہوئی تھی۔ ٹرینر کے انکار پر ایڈونس رنگ میں دو باکسر کو چیلنج کرتا ہے اور ان کو بآسانی ہراتا ہے، مگر پھر ڈینی آتا ہے جو باکسنگ میں کافی اچھا ہوتا ہے اور پہلے راؤنڈ میں 2-3 پنچ ایڈونس کو مار کر ہراتا ہے۔ ایڈونس گھر میں ہوتا ہے اور اس کی ماں آ کر اس کے چہرے پر چوٹ دیکھ کر پوچھتی ہے کہ فائٹ کہاں کی، اور کہتا ہے کہ کاش میں نے تم کو بچپن میں روکا ہوتا، اور میں نہیں چاہتی تم بھی اپنی باپ کی طرح فائٹ لڑکے مفلوج ہو جاؤ۔ جس طرح تمہارے باپ کو میں نہلاتی اور باتھ روم لے کر جاتی، میں تم کو ایسا نہیں دیکھ سکتی۔ ایڈونس نہیں مانتا اور باکسنگ کی ٹریننگ کے لیے بڑے شہر جانے کی ضد کرتا ہے۔ ایڈونس کی ضد کی وجہ سے ماں اس سے ناراض ہوتی ہے۔ ایڈونس دوسرے شہر ٹریننگ کے لیے جاتا ہے اور روکی کے پاس آتا ہے جو اس کے فادر کا دوست تھا۔ ایڈونس روکی کو کہتا ہے کہ تم مجھے ٹریننگ دو گے، لیکن روکی نہیں مانتا اور ایڈونس واپس جاتا ہے۔ اگلے دن ایڈونس ایک ٹریننگ باکسنگ کلب میں داخلہ کرتا ہے، لیکن کلب کا ٹرینر اس پر توجہ نہیں دیتا اور اپنے ایک شاگرد پر زیادہ توجہ دیتا ہے اور یہ خود پریکٹس کرتا ہے۔ ایڈونس کی پڑوسی لڑکی جو ایک بار کلب میں گاتی ہے، یہ اس کو دیکھنے آتا ہے۔ اگلی صبح ایڈونس روکی سے ملنے جاتا ہے اور اس سے ہاتھ کی سپیڈ بڑھانے کا ایکسرسائز پوچھتا ہے تو روکی بڑی مشکل سے مانتا ہے اور ابتدائی ٹریننگ ایک کاغذ پر لکھ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے بعد میرے پاس نہیں آنا۔ ایڈونس اپنی ماں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ماں اس سے ناراض ہوتی ہے۔ اس کے بعد بیانسی اور ایڈونس ایک ریسٹورنٹ میں رات کا کھانا کھاتے ہیں اور ایڈونس اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم سنگر بننا چاہتی ہو، تو یہ ہاں کہتی ہے کیونکہ یہ دونوں اپنے اپنے فیلڈ میں اسٹرگل کر رہے ہیں۔ روکی اپنے بیٹے اور بیوی کے قبر پر آتا ہے اور باتیں کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے اور یہ اڑ کر ڈائریکٹ میگرنٹ کلب آتا ہے جہاں سب اس کو جانتے ہیں، جہاں ایڈونس بھی ٹریننگ کرتا ہے۔ جیٹ روکی کو اپنے بیٹے کو ٹریننگ دینے کا کہتا ہے اور کہتا ہے کہ لیو ابھی تک 17 مقابلے کر چکا ہے اور سارے فائٹ جیتا ہے اور بیٹی کو بھی ملواتا ہے اس سے، لیکن روکی اس کو اس بات پر سوچنے کا کہتا ہے۔ ایڈونس آتا ہے اور روکی اس کو کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے باپ میں کچھ کرنے کی لگن تھی، اب مجھے نہیں پتا کہ تم میں ہے یا نہیں، لیکن میں تم کو پہلے بتا دوں کہ اس کھیل میں تم کو چوٹ بھی لگے گی اور بھی سخت مراحل بھی آئیں گے، لیکن تم نہیں بھاگو گے۔ ایڈونس ساری باتیں مانتا ہے اور اس کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے۔ پہلے دن ٹریننگ میں یہ مرغی کو پکڑے گا، اس کے بعد یہ پنچ کی بھی ٹریننگ کرتا ہے، دوڑتا بھی ہے اور آہستہ آہستہ اس کی سپیڈ بڑھتی ہے۔ مرغی پکڑنے میں یہ کامیاب ہوتا ہے۔ ایڈونس اور بیانسی ایک دوسرے کے کافی قریب آتے ہیں۔ جیٹ ان دونوں کو دیکھ کے کافی جیلس ہوتا ہے اور آ کر ان کو فائٹ لڑنے کا کہتا ہے، لیکن روکی منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس بارے میں سوچوں گا۔ ایڈونس روکی کو بولتا ہے کہ آپ نے فائٹ کے لیے کیوں منع کیا، تو روکی کہتا ہے کہ ابھی تم تیار نہیں ہو، لیکن ایڈونس ضد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد میں آپ کے ساتھ گھر میں رہوں گا اور دن رات محنت کروں گا، پھر ان کا مقابلہ کروں گا۔ روکی راضی ہوتا ہے اور دونوں گھر چلتے ہیں۔ اگلی صبح ایڈونس ٹریننگ کے لیے اٹھتا ہے اور روکی اس کو ایک جم میں لے کر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم نے اگر اچھا فائٹر بننا ہے تو تم یہاں ٹریننگ کرو گے، کیونکہ یہاں کے ٹرینر فائٹر دنیا کے بہترین فائٹر ہے۔ روکی ایڈونس کو جم میں 3 آدمیوں سے ملواتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد یہ تینوں ہمارے ٹیم کا حصہ ہوں گے اور پیڈمین تم کو لڑنے کا طریقہ سکھائے گا، اسٹچ تمہاری زخم کو دیکھے گا
اور ایلوین بہترین گلوز تیار کرے گا تمہارے لیے۔ بیٹمین کا بیٹا ایمی اور ایڈونس دونوں مل کر ٹریننگ کرتے ہیں۔ ایڈونس روکی کو بتاتا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ ایکسرسائز کرنے آیا تھا، تو روکی کہتا ہے کہ میں نے تم پر نظر رکھی ہے، بس تم اپنے ٹریننگ پر فوکس کرو۔ ایڈونس بہت محنت کرتا ہے اور لیو سے فائٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوتا ہے۔ فائٹ کا دن آتا ہے۔ جیٹ کو پتا چلتا ہے کہ ایڈونس کریڈ کا بیٹا ہے، تو روکی اس کو یہ بات راز رکھنے کا کہتا ہے۔ فائٹ شروع ہوتی ہے اور پہلے راؤنڈ میں ایڈونس تھوڑا مار کھاتا ہے اور دوسرے راؤنڈ سے پہلے روکی اس کو ٹپ دیتا ہے اور پھر ایڈونس بہت آسانی سے لیو کو ہراتا ہے اور ایڈونس جیتتا ہے۔ یہ ایڈونس کی پہلی جیت ہوتی ہے اور سارے کافی خوش ہوتے ہیں۔ ایڈونس کی جیت کی خبر نیوز پر چلتی ہے اور یہ خبر بھی کہ یہ کریڈ کا ناجائز اولاد ہے، لیکن تجزیہ کار یہ تجزیہ کرتے ہیں کہ کیا ایڈونس اپنے فادر سے زیادہ اچھا باکسر بن پائے گا یا نہیں۔ ریکی اور اس کے باس کو ایڈونس کی جیت کی خبر اخبار سے پتہ چلتا ہے۔ ریکی ایک بار باکسنگ چیمپئن رہ چکا ہوتا ہے اور ٹونی اس کو ایڈونس سے مقابلے کے لیے تیار رہنے کا کہتا ہے۔ ٹونی روکی اور ایڈونس سے ملتا ہے اور ریکی سے ایک فائٹ کرنے کا کہتا ہے، تو روکی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایڈونس ابھی تیار نہیں ہے اور تم کو پتا ہے کہ ریکی ایڈونس کو آسانی سے ہرا سکتا ہے۔ ٹونی ایک شرط بھی رکھتا ہے کہ تم اپنا نام کریڈ بتاؤ گے تاکہ لوگوں کا فائٹ دیکھنے میں دلچسپی ہو۔ ایڈونس انکار کرتا ہے، لیکن ٹونی پھر بھی ان کو سوچنے کا کہتا ہے۔ بیانسی ایڈونس کو اپنے فادر کے نام کو آگے بڑھانے کا کہتی ہے اور ایڈونس مان جاتا ہے۔ ایڈونس روکی کے ساتھ مشورہ کرتا ہے کیا مجھے فائٹ لڑنی چاہیے یا نہیں، تو روکی بتاتا ہے کہ دیکھو ابھی تم اس لیول پر نہیں ہو اور اس کے ساتھ فائٹ میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ تو ایڈونس روکی کو کہتا ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ ہو تو پھر میں یہ فائٹ جیت سکتا ہوں، اور اس طرح ایڈونس فائٹ کی تیاری شروع کرتا ہے۔ دونوں ایکسرسائز کرتے ہیں اور اچانک سے روکی وومٹ کرتا ہے اور ایڈونس اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہے۔ ڈاکٹر روکی کو کچھ ٹیسٹ کا کہتی ہے۔ اگلے دن ایکسرسائز کرتے وقت روکی کو فون آتا ہے اور یہ ڈاکٹر سے ملنے جاتا ہے۔ ڈاکٹر اس کو کہتی ہے کہ آپ کو لنگ کینسر ہے اور کہتی ہے کہ یہ کینسر فرسٹ سٹیج میں ہے اور اس کا علاج ممکن ہے۔ روکی انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بیوی کو بھی لنگ کینسر تھا مگر وہ اس بیماری سے مر گئی۔ ڈاکٹر اس کو کچھ پیپر دیتی ہے اور کہتی ہے اس میں ڈائگنوز کرنے کا طریقہ ہے۔ ایڈونس ایکسرسائز کرنے کے بعد جب روم میں آتا ہے تو اس کو روکی کے جیب سے ڈاکٹر کے دیے ہوئے پیپر ملتے ہیں اور ایڈونس روکی سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ سچ ہے، تو وہ ہاں کرتا ہے۔ ایڈونس اس کو علاج کرنے کا کہتا ہے۔ روکی نہیں مانتا اور جب ایڈونس ضد کرتا ہے تو روکی اس کو ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے کیا لگتے ہو، تم صرف اپنی باکسنگ پر دھیان دو۔ یہ سن کے ایڈونس بہت افسردہ ہوتا ہے۔ رات کو ایڈونس بیانسی سے سنگنگ کلب ملنے جاتا ہے تو وہاں پر کچھ گنڈے اس کو بیبی کریڈ کے نام سے پکارتے ہیں، جس پر اس کو غصہ آتا ہے اور یہ ان سے لڑتا ہے۔ پولیس ایڈونس کو لاک اپ میں بند کرتا ہے۔ روکی اس سے ملنے آتا ہے تو یہ اس کو یہاں سے جانے کا کہتا ہے اور روتا ہے۔ اگلے دن رہائی کے بعد یہ سیدھا بیانسی سے ملنے جاتا ہے اور اس سے کل ہونے والی لڑائی پر معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ روکی کو کینسر ہے۔ رات کو یہ روکی کے گھر آتا ہے اور روکی سے کہتا ہے کہ دیکھو اگر آپ اپنا علاج نہیں کرو گے تو میں فائٹ کے لیے کیسے تیاری کروں گا۔ اس بار پر روکی علاج کے لیے راضی ہوتا ہے اور ہسپتال میں روکی کا علاج بھی ہوتا ہے اور ایڈونس اپنی ٹریننگ شروع کرتا ہے۔ دن گزرتے ہیں، ایڈونس ایکسرسائز کرتا ہے، فائٹ کے دن قریب آتے ہیں اور روکی کی تکلیف بڑھتی ہے۔ روکی کی یہ حالت دیکھ کر ایڈونس بہت سیڈ ہوتا ہے مگر پھر بھی یہ ٹریننگ جاری رکھتا ہے۔ ایڈونس مکمل فائٹ کے لیے ریڈی ہوتا ہے اور روکی کو کہتا ہے میں لڑوں گا آپ کے لیے، اپنے لیے۔ اگلے دن دونوں فائٹر کی پریس کانفرنس ہوتی ہے اور یہاں دونوں میں گرمی بڑھتی ہے لیکن دونوں کو گارڈ لڑائی سے روکتے ہیں۔ فائٹ کا دن آتا ہے اور ماں ایڈونس کے لیے فائٹنگ سوٹ بیچتی ہے اور ایڈونس اپنا سوٹ پہن کے فائٹ کے لیے ریڈی ہوتا ہے۔ اسٹیڈیم بالکل فل ہوتا ہے مگر ایڈونس کا کوئی سپورٹر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ریکی پریٹی آتا ہے اور سارے اسٹیڈیم اس کو ہی سپورٹ کرتا ہے کیونکہ یہ کئی بار چیمپئن رہ چکا ہوتا ہے۔ ایڈونس کی ماں بھی اس کی فائٹ دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے۔ فائٹ شروع ہوتی ہے اور ایڈونس پہلے راؤنڈ میں مار کھاتا ہے۔ دوسرے راؤنڈ سے پہلے روکی اس کو تھوڑا ٹپ دیتا ہے اور اس طرح دوسرے راؤنڈ میں
ریکی پریٹی مار کھاتا ہے۔ تیسرے راؤنڈ میں پھر سے ایڈونس کو مار پڑتی ہے اور 5ویں راؤنڈ تک مار کھاتا رہتا ہے۔ 7ویں راؤنڈ میں بھی ایڈونس کو ہی مار پڑتی ہے۔ اس کے بعد 11ویں راؤنڈ میں بھی ایڈونس ہی مار کھاتا ہے اور اتنی مار پڑتی ہے کہ گر جاتا ہے، لیکن یہ پھر بھی کوشش کرتا ہے اور اٹھتا ہے۔ زیادہ مار کھانے کی وجہ سے ایڈونس کی ایک آنکھ بند ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر آ کر اس کی آنکھ دیکھتا ہے اور اس کی آنکھ کا ٹیسٹ لیتا ہے۔ ڈاکٹر اس کو ٹھیک قرار دیتا ہے۔ آخری 12ویں راؤنڈ میں ایڈونس ریکی کو بہت زیادہ مارتا ہے اور اس طرح ایڈونس اپنی پہلی انٹرنیشنل فائٹ جیتتا ہے۔ فائٹ کے بعد یہ اپنی ماں اور روکی کا شکریہ ادا کرتا ہے اور یہاں ہوتا ہے مووی کا دی اینڈ۔ دوستو یہ تو ابھی شروعات تھی، پھر ملتے ہیں اسی مووی کے نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔